میرے سننے والوں کو میرا سلام۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم جس اسم پر روشنی ڈالیں گے وہ ہے الظاہر الباطن۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات ایک دوسرے سے متضاد اور ایک دوسرے کا الٹ ہیں، مگر ساتھ ساتھ ذکر کی جاتی ہیں۔ صرف ایک کے ذکر کرنے سے معنی پورے نہیں ہوتے۔ ظاہر و باطن، چھپا ہوا اور عیاں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی صفات ظاہر ہیں اور ذات باطن ہے، اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے انسان کو ہر دو قسم کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جو عیاں بھی ہیں اور نہاں بھی، ظاہر بھی ہیں اور پوشیدہ بھی۔ الظاہر ظہور، ہر نظر آنے والی شے جو مشاہدے کے قابل ہو اور کسی دوسری شے کے ہونے کی شہادت دے۔ الظاہر جل جلالہ کا ہر شے سے عیاں ہونا، جیسے سورج اور چاند، آسمان اور زمین کھلم کھلا اپنے بنانے والے کی شہادت دے رہے ہیں اور اپنے ظہور سے اظہار کر رہے ہیں کہ کسی کی صنعت ہی نہیں بلکہ کسی طاقت کے تابع اور مسخر بھی ہیں، جس کے اشارے پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کا ظاہر کسی ظاہر کر دینے کی طاقت رکھنے والی ہستی کے حکم پر ہے۔ اگر ان کی اپنی مرضی ہوتی تو وہ کبھی ظاہر ہوتے کبھی نہ ہوتے، مگر چونکہ کسی طاقت والی ہستی کے فرما بردار ہیں، لہٰذا ہر لمحہ حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور جب تک حکم ہے کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف الباطن بطن، جو نظر نہ آئے اور غائب رہے، جو مشاہدے میں نہ آئے مگر اپنا یقین دلائے، ادراک سے پہچانی جائیں مگر نظر انہیں دیکھ نہیں سکتی۔ یہ دونوں صفاتی اسما ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک کے بنا دوسرے کے معنی عیاں نہیں ہوتے، کیونکہ جو شے ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی باطن بھی ہے، اور جو شے پوشیدہ اور نہاں ہے اس کا کچھ نہ کچھ ظاہر بھی ہے۔ انسان خود کو دیکھتا ہے تو اسے سر سے پیر تک اپنا جسم نظر آتا ہے، جسے وہ دیکھتا اور محسوس کر سکتا ہے، لیکن اسے اس جسم اور اس وجود کو زندہ کر دینے والی روح نظر نہیں آتی۔ دو چیزوں کا مرکب انسان جسم اور روح سے مکمل ہے، لیکن جسم ظاہر ہے اور روح باطن۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ روح کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں گویا ہے: اے نبی، لوگ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح امر ربی ہے اور تمہیں بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر اور پوشیدہ بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس کے اپنے ہی اندر سماعت کی طاقت، بولنے کی صلاحیت، غمی اور خوشی، یہ سب محسوس کی جانے والی، دیکھے جانے کے قابل نہیں، اور جو امور ظاہر ہیں، یعنی اپنے جسم کے ہر حصے کو حرکت دے سکنا، چلنا پھرنا، ہاتھوں سے محنت کے امور انجام دینا، زندگی گزارنے کے لیے دیگر تمام کام کرنا، الغرض کے تمام نظر آنے والے حرکات و سکنات بھی سب کسی امر اور کسی حکم کے تحت عمل کے قابل ہیں، وہ سب بھی نہاں اور پوشیدہ ہے۔ انسان نہیں دیکھ سکتا کہ کون سا عضو حرکت کرنے اور کام کرنے کے لیے ذہن کی کس اشارے کا مرہون منت ہے، یا ذہن اس کی پوری باڈی کو کس طرح سے کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ جب انسان اپنی ذات سے ہٹ کر کائنات کی جانب نظر کرتا ہے تو آسمانوں اور زمین، ستارے اور کہکشاں، ہزاروں برس سے یکساں انداز میں چاند کا ایک بمقصد سفر، سورج کا ایک ہی رفتار سے چلنا، اپنی منزل پر جا کر ڈوبنا اور صبح کی دلیل بن کر پھر نکلنا، یہ سب عقل کو متوجہ کر لینے والے مناظر ہیں۔ فرمایا گیا: تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے مسخر کر دیا اور تم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔
اب نعمتوں کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ظاہر اور پوشیدہ عطا فرمائی ہیں۔ اگر غذا کی طرف ہی نظر کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے بے جان مٹی اور بے جان پانی کو ملا کر زندگی کے سامان پیدا کر دیے۔ اس بارے میں فرمایا جا رہا ہے، آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے، وہی مخفی، وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں گویا ہے، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔